السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ میں سب جانتا ہوں، یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور ایک معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور جاہل لوگوں کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ خدا سے اچھی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسری آپ سے توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلا ہی مر جاؤں گا۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، اور جب آپ خوش ہوں تو کوئی بھی وعدہ نہ کریں۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا، سر کے بال کٹے دیکھنا، پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، یا خواب میں تخت دیکھنا دولت کے قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ اکیلے رہنا بری صحبت سے بہتر ہے۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ 1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق یعنی بے وقوف کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا کر خاموشی سے بیٹھیں اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی وقت ہے بہترین سجدے کا۔ چیزوں کے غلط یا صحیح ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے۔ جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی بھی درد کے بغیر۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دوگنا خوبصورت ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔
تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا، چاہے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ 5 حالاتوں میں کبھی بھی خاموش مت رہنا۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو اپنے زور بازو سے روکیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ دوسرا، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ تیسرا، جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں۔ چوتھا، جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ پانچواں، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں، اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی زندگی کی کچھ اہم نصیحتیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں لے آئے تو شاید تھوڑا سا پرسکون مل جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔